حدیث کی کتابوں میں اور تفسیروں کے اندر ایک بندے کا واقعہ آتا ہے، منافق بندے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ سالبہ اس کا نام آیا ہے کتابوں کے اندر۔ تو وہ واقعہ ہمارے لیے بطور عبرت کے، بطور نمونہ کے کافی ہے ہمارے لیے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ سالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ مالداری ہر کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جو میری زندگی ہے یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، مجھے دیکھ لو جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں، اسی طرح میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ صبر شکر کر کے رہو، یہی کافی ہے۔ اس کو سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آیا اور پھر آ کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے، میں غریبوں کو اندر صدقہ خیرات کروں گا، مال تقسیم کروں گا، میرا دل کرتا ہے، غریبوں کے دکھ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے سمجھایا کہ مالداری ہر کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھتے ہیں اسی حال کے اندر آپ ٹھیک ہیں، اصرار نہ کریں اپنے آپ کو مالدار بنانے پہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں اسی پہ صبر شکر کرو، قناعت کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ خاموش ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر آیا اور پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ تنگ کر رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، اصرار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت دے دی، اور ایسی برکت ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی بکریاں اتنی بڑھ گئیں کہ مدینہ منورہ شہر کے اندر رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ یعنی پہلے شہر کے اندر رہتا تھا، بکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ اس کو شہر سے تھوڑا باہر رہنا پڑا۔ تو ظاہر بات ہے جب بکریاں باہر رکھیں تو ان کے لیے پھر انتظامات وغیرہ کے سلسلے میں، تو ابھی پہلے پانچوں نمازیں آپ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، لیکن اب عشاء اور صبح کی نماز، مغرب کی نماز کے لیے آ جاتا تھا یا دو نمازوں کے لیے، اور باقی جو ہے اس کی نمازیں وہیں پہ ہوتی تھیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کو دھچکا لگا، جو نقصان ہوا اعمال کے اعتبار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس کی نمازیں رہنا شروع ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بکریاں اتنی بڑھ گئیں کہ اب مدینہ منورہ کے قریب رہنا بھی مشکل ہو گیا۔ جب اتنے زیادہ مال بڑھ جائے، آس پاس والے زمینوں والے تنگ ہوتے ہیں، تو اب اس کو وہاں سے بھی دور جانا پڑا۔ تو پہلے جو دو نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے پڑھتا تھا، اب وہ جمعے کے دن آتا تھا اور باقی نمازیں ادھر ہی اپنے جانوروں کے ساتھ اور ادھر ہی کہیں پہ پڑھ لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بارے میں پوچھا صحابہ سے، تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس کا مال اتنا بڑھ گیا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے کہ اب وہ مال میں مصروفیت کی وجہ سے اب ادھر نہیں آ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے سالبہ کے اوپر، میں نے اس کو سمجھایا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ اب کچھ عرصہ اور گزرا تو مال کے اندر اتنا اس کو جو ہے مشغولیت ہو گئی کہ اب وہ جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر افسوس ظاہر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا زکوٰۃ کا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالداری دی ہے اپنے اپنے حساب سے، جو جانوروں کا نصاب ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کو بھیجا اور فرمایا کہ آپ جائیں اور زکوٰۃ کا مال سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کے دیا کہ جانوروں کے اندر آپ نے اس ترتیب سے مال وصول کرنا ہے۔ وہ صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالبہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور آپ کی زکوٰۃ کے حساب سے جو آپ کا مال بنتا ہے نصاب کے حساب سے، وہ آپ میرے حوالے کریں تاکہ میں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں۔ تو سالبہ نے اس سے کہا کہ یار یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہی ٹیکس ہے جو ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ تو اس صحابی نے سمجھایا کہ اس طرح مت کہو، اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے خبر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، اللہ کے نبی کی وجہ سے مال ملا ہے، دعا کی وجہ سے، اب اس کا جو حق بنتا ہے غریبوں والا، جس طرح آپ کہتے تھے کہ میں غریبوں کے اندر صدقہ خیرات کروں گا، وہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ یار چلو میں سوچوں گا، آپ جائیں دوسرے جس کے پاس جانا ہے اس کے پاس جائیں، وہاں سے واپس آئیں، پھر مجھ سے بتانا، پھر میں سوچوں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ صحابی آگے چلے گئے جن کے پاس جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اب وہ ایماندار صحابی تھے، مخلص، ان کا ایک
بچہ بنتا تھا اونٹ کا، لیکن انہوں نے زبردستی کہا کہ آپ پورا اونٹ لیں تاکہ آپ وسلم جس کو دیں اس کو فائدہ بھی تو ہو، سواری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، مزدوری کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو وہی لوں گا جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، حساب سے بنتا ہے۔ بہرحال وہ صاحب خود ساتھ چلے آئے تھے کہ میں اللہ کے نبی کو بتاؤں گا اللہ کہ میں خود اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، اس لیے پورا اونٹ ہی دوں گا۔ تو وہ جب واپس آئے وہ صحابی وہاں سے، پھر سالبہ کے پاس گئے، تو سالبہ نے کہا کہ یار آپ مجھے وہ کاغذ دکھائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا ہے، نصاب کس طرح بنتا ہے، آپ مجھے وہ دکھائیں ذرا۔ اس صحابی نے وہ سالبہ کو کاغذ دکھایا کہ دیکھیں یہ اس طرح اللہ کے نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے حساب سے اس طرح یہ آپ کتنے جانور بنتے ہیں بکریوں میں سے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اتنے، یہ تو میری ہزاروں بکریاں ہیں اور اتنے بکریاں بنیں گی زکوٰۃ کے اندر، تو اس نے پھر اس صحابی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ٹیکس ہے جو عیسائیوں سے غیر مذہبوں سے لیا جاتا ہے، وہی اب ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ تو وہ صحابی پھر جو ہے وہاں سے واپس چلے آئے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ زکوٰۃ اس نے مجھے نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے سالبہ کے اوپر، میں نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ مالداری ہر کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں مانتا تھا، اب مال نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اب اس کے رشتہ داروں نے اس کو جا کے بتایا کہ اللہ کے نبی کو پتہ چل چکا ہے تمہاری منافقت کا، کہ تم نے اس طرح دعا کرائی تھی، اب جو ہے عمل کا وقت ہے، تو اب تم ایک بکری نہیں دے رہے اللہ کے نام پہ، اور وہ بھی زکوٰۃ کے اندر نبی کو ہی نہیں دے رہے۔ تو اب جو ہے وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سارا اسی نصاب کے حساب سے بکریاں لے کے آیا کہ میں نے اس وقت جو ہے اس صحابی کو اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی جس طرح جان چھڑانے کے لیے، یا میں پچھتا رہا ہوں اپنی غلطی کے اوپر، آپ یہ مال مجھ سے وصول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اب تیرا مال ہم نہیں لیں گے، تو اپنی بکریاں لے جا، تو جانے اور تیرا خدا جانے اور تیری زکوٰۃ جانے۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی بھی اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پھر آیا اپنے وہ زکوٰۃ کی بکریاں لے کے کہ آپ مجھ سے وصول کر لیں، زکوٰۃ لے لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نبی نے جو کام نہیں کیا وہ میں بھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا، کسی صحابی نے اس سے زکوٰۃ نہیں لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بندہ وہیں پہ فوت ہوا۔ تو یہ جو دعا ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو دعا کریں لیکن کسی ایک چیز کے پیچھے نہ پڑ جائیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر بھی ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیا کریں، ہر چیز عافیت والی زندگی مانگے، اللہ تعالیٰ سے صحت والی زندگی مانگے، اعمال والی زندگی مانگے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ ضرور ہمیں یہی چیز ملے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہو۔